آج کی جو پریس کانفرنس ہے یہ ہم نے ہزاریوال قوم کے حقوق اور صوبہ ہزارہ قیام کے لیے اپنی نئی تنظیم ہزارہ حریت کانفرنس کے نام سے جو آج جسے ہم لانچ کر رہے ہیں اس کے زیر اہتمام ہو رہی ہے. جس طرح مقبوضہ کشمیر والے انڈیا کو تسلیم نہیں کرتے، انشاءاللہ ہزاریوال اٹک پار کی غلامی تسلیم نہیں کریں گے، اور یہ جدوجہد اس کے پلیٹ فارم سے ہم ہزارہ حریت کانفرنس کے جو پلیٹ فارم ہے اس سے ہم شروع کریں گے، اور اس میں عام ہزاریوال جو ہیں ان کو ہم شریک کریں گے. دوسرا، ہزارہ حریت کانفرنس آنے والے الیکشن میں کسی بھی سطح پہ کوئی بھی حصہ نہیں لے گی اور نہ ہی ووٹ کاسٹ کرے گی. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ کاغذات نامزدگی کے فارم ہیں جس کے اندر یہ بات کلیئر کٹ لکھی ہے کہ میں پختونخوا کی قومی یا صوبائی اسمبلی کی نشست سے الیکشن لڑوں گا، تو گویا یہ وہ ان شہدائے ہزارہ کے خون سے غداری ہوگی کہ جن کے خلاف 12 اپریل 2010 کو پختونخوا کے خلاف شہدائے ہزارہ نے جانیں اپنی دیں، 7 شہید ہوئے، 4 اپاہج اور سینکڑے زخمی ہوئے. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم بھی اس کو آج دستخط کر کے تسلیم کر لیتے ہیں تو پھر یہ کاز ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے گی. اور اس موقع پر میں ہزارہ کی جو اوریجنل قوم پرست جماعتیں ہیں جس میں ہزارہ قومی محاذ اور ہزارہ عوامی اتحاد، ان سے یہ اپیل کروں گا کہ اگر اس تحریک کو آپ لوگوں نے زندہ کرنا ہے تو خدا کے لیے الیکشن میں حصہ نہ لیں. اس کو عوامی سطح پہ، تحریکیں عوام کی ہوتی ہیں، عوامی سطح پہ اجاگر کریں، ورنہ جس طرح کڈنیپ تحریک صوبہ ہزارہ جو بنائی گئی اس کے بعد تحریک صوبہ ہزارہ یا آپ لوگوں نے بھی اس میں حصہ لے لیا تو یہ بات طے شدہ ہے کہ الیکشن کے نتائج وہ نہیں آئیں گے اور یہ تحریک ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے گی. آپ کے مخالفین کو یہ موقع ملے گا کہ وہ یہ کہیں گے کہ ان لوگوں کو تو لوگوں نے ووٹ ہی نہیں دیے، جو طے شدہ بات ہے، کیونکہ ہزاریوال قوم اپنا صوبہ تو علیحدہ ضرور چاہتی ہے، مگر آپ دیکھ لیں کہ پورے ہزارے میں اس وقت بھی قومی سطح کی جو جماعتیں ہیں وہ زیادہ افیکٹو ہیں کیونکہ قوم پرست جماعتوں کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں. اس کے بعد میں یہ بات بھی کہوں گا کہ آج سے 3 سال پہلے آپ میڈیا کے بھائی گواہ ہیں کہ بابا حیدر زمان، سردار محمد یوسف اور اس تحریک میں تمام لوگ میرے سمیت انہوں نے پریس کلب ایبٹ آباد میں بھی، صحافیوں کے ساتھ بھی، مانسیرا میں بھی، بار کلبوں میں بھی اور اپنے جلسوں میں بھی یہ بات کہی کہ جب تک صوبہ ہزارہ کا قیام نہیں ہو جاتا ہم کسی الیکشن میں نہیں حصہ لیں گے. آج وہ قوم سے دھوکہ کر کے الیکشن میں جا رہے ہیں. کل تک عام ہزارے والوں کو پی ایم ایل این کے خلاف استعمال کیا جاتا رہا، اور جب یہ بات کہی جاتی کہ ان کو بھی اس کونسل میں شامل کریں تو وہ کہتے تھے کہ وہ غدار ہیں. اور جس کی واضح مثال یہ ہے کہ 12 اپریل 2010 کو ایک طرف سینٹ کی قرارداد تھی تو دوسری طرف پی ایم ایل این کا ورکرز کنونشن تھا، تو وہاں پہ احتجاج کے لیے لوگوں کا جو رائٹ بنتا تھا وہاں پہ لوگ آئے. پھر سردار محمد یوسف اور بابا حیدر زمان جب شنکیاری میں نواز شریف آ رہے تھے تو وہاں پہ انہوں نے برملا اس کا راستہ روکنے کا اعلان کیا، اور اس کے سامنے جب نواز شریف وہاں پہ اترا، یہاں ایبٹ آباد کے لوگوں کو بھی بلایا گیا. یہ ایف آئی آر لانچ ہوئی ہے جس میں جس طرح غریبوں کے بچوں کو شہید کرا دیا گیا، اپاہج کیا گیا، اس میں ایک میرا نام ہے اور میرے ساتھ نامعلوم لوگ ہیں. وہ نامعلوم لوگ کون ہیں؟ اس راستہ روکنے کی کال سردار یوسف اور سردار حیدر زمان نے دی تھی کہ سردار مہتاب نے ہمارا راستہ روک لیا ہے لہٰذا ان کا راستہ روکو. اور میں کورٹ میں جا کے یہ 10 سے 15 لوگ جو ہیں یہ کون ہے کورٹ میں بتاؤں گا کہ اس میں کون لوگ دیگر شامل تھے. ان کی منافقانہ صورتحال کا یہ حال ہے کہ ایک صرف 5 سال پی ایم ایل کاف کے ساتھ رہا اور قوم کو یہ دھوکہ دیتے رہے کہ ہم نے صوبہ ہزارہ کا معاہدہ کیا ہے. آج میں بذریعہ پریس ان سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ آج تو آپ نون لیگ میں چلے گئے ہیں، اگر آپ سچے ہیں تو وہ صوبہ ہزارہ کا جو کاف لیگ کے ساتھ آپ کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا اس کو اوپن کیا جائے.
بابا حیدر زمان انڈائریکٹلی نون لیگ کی سپورٹ کر رہا ہے، کیونکہ اپریل کے مہینے میں بھی بابا حیدر زمان اسلام آباد میں ایک خفیہ ملاقات سردار مہتاب سے کر چکا ہے، اپریل 2010 کو ظفر نامی کے ذریعے، جس کے اوپر ہمارے اختلافات ہوئے کہ اگر اس کے ساتھ ملاقات کرنی تھی تو یہ کیوں کیا۔ وہ انڈائریکٹلی بابے نے جو جماعت رجسٹر کرائی ہے اس میں بھی نون لیگ اور اے این پی کی مرضی شامل ہے، تاکہ اس کاز کو جو ہے وہ نقصان دیا جا سکے۔ اور سب سے اہم بات، انہوں نے، آپ لوگ گواہ ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم جب تک صوبہ نہ بنا سول نافرمانی کی تحریک چلائیں گے، سول نافرمانی میں الیکشن نہیں لڑا جاتا، لانگ مارچ کریں گے، ہم پورے ہزارے کو جام کریں گے۔ انہوں نے ہزارہ صرف اس وقت ہم لوگوں کو اور عام ہزارے والوں کو استعمال کر کے جام کیا جب ان کے اپنے مفاد تھے، کوئی بھی کام یہ نہ کر سکے۔ آج ان کے پاس اپنے حلقوں کے لیے تو لاکھوں اور کروڑوں روپے ہیں الیکشن لڑنے کے لیے، مگر ہم نے جب انہیں تجویز دی کہ آپ 2-4 کروڑ روپے اگر سارے ہزارے سے جمع کر لیں، 65 سال سے آپ اس ہزارے کو کھا رہے ہیں، تو 1.5-2 لاکھ آدمی ہم اسلام آباد لے کے جا سکتے تھے، مگر یہ انہوں نے نہیں کیا۔ اور وہ غریب شہداء کہ جن کو شہید کیا گیا، ان کی ایف آئی آر پہ انہوں نے سودا بازی کی، جس کی واضح مثال تحریک صوبہ ہزارہ کے لیگل ایڈوائزر مشتاق ترخیلی نے ایبٹ آباد پریس کلب میں اس کا برملا اعتراف کیا تھا آج سے 3 سال پہلے، کہ بابا حیدر زمان نے مجھے کہا ہے کہ ہماری صوبائی حکومت کے ساتھ مکمکا ہو چکا ہے، اور لہٰذا نہ ہم ان کے خلاف ایف آئی آر کریں گے، نہ وہ ہمارے ایف آئی آر کے اوپر جو ہے وہ عمل درآمد کریں گے۔ اور اسی طرح یہ ایف آئی آر جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اس ایف آئی آر کے ذریعے سردار مہتاب نے سب سے پہلے امیر مقام کو اپنے ساتھ ملایا، کیونکہ اس کا نام ہے۔ اس ایف آئی آر میں چودھری شجاعت حسین کا نام ہے، اس ایف آئی آر میں سینیٹر وسیم سجاد کا نام ہے، اس ایف آئی آر میں ہزارے کے تمام لوگ، جو میں نے آپ کو اس کی کاپیاں دی ہیں، کوئی بھی میرے سمیت کوئی بھی آدمی نہیں رہتا۔ میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ اس ایف آئی آر کا سچ اور جھوٹ بے نقاب کیا جائے۔ یہ کس طرح ممکن ہے کہ 6/7 جو کہ دہشت گردی ایکٹ کے تحت آتا ہے، اور 17/3 ہرابہ جس کی سزا ہاتھ قلم کرنا ہے، ان لوگوں نے میرے سمیت ضمانتیں کیوں نہیں کرائی؟ آج یہ الیکشن میں چلے گئے ہیں۔ میں قوم کو، میں ہزارے وال قوم کو اور شہدائے ہزارہ کے ورثاء کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ مجھے اگر گرفتاری بھی دینی پڑی تو میں دوں گا، مگر قوم کے ساتھ جو دھوکہ ہوا ہے ان لوگوں کو بے نقاب کروں گا میں۔ ان لوگوں نے قوم کے ساتھ سودے بازی کی ہے، صوبائی حکومت کے ساتھ۔ آپ لوگ کہیں گے کہ اس سے پہلے آپ کیوں نہیں بولے؟ میرے بھائیوں، اس سے پہلے اے این پی کی حکومت تھی اور مجھے پتا تھا کہ یہ کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ آج کیئر ٹیکر حکومت ہے۔ میں چیف جسٹس آف پاکستان، چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ، وزیر اعظم آف پاکستان، وزیر اعلیٰ کے پی کے اور الیکشن کمشنر فخر الدین جی ابراہیم سے یہ اپیل کروں گا کہ اگر اس طرح کی ایف آئی آروں کے بعد بھی یہ لوگ الیکشن لڑ سکتے ہیں تو پھر پاکستان کے اندر تمام دہشت گرد تنظیموں کو بھی الیکشن لڑنے کی اجازت ہونی چاہیے، پھر ان تمام قاتلوں کو بھی الیکشن لڑنے کی اجازت ہونی چاہیے کہ جن کے اوپر ایف آئی آریں ہیں۔ نہ اس ایف آئی آر میں کسی نے بی بی اے کرائی ہے، نہ اس ایف آئی آر میں کوئی ضمانت ہوئی ہے، یہ سٹاپ کرائی گئی ہے، اور یہ صوبائی حکومت کے ساتھ سودے بازی، اس کو اوپن کیا جائے اور اس کی غیر جانبدار تفتیش کی جائے۔ میں نہیں کہتا کہ یہ سچ ہے، مگر یہ الزام تو لگا ہوا ہے، اس کو پروف کیا جائے کہ یہ کیوں ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ 7 اپریل کی ایف آئی آر ہے، اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اسی ایف آئی آر کے اندر کچھ لوگوں کو گرفتار کیا گیا تھا، ان کی ضمانتیں ہوئی ہیں، جس میں گلزار عباسی جو ہیں، اس کے بیٹے اور دیگر لوگ بھی شامل ہیں، وہ زیر سماعت ہیں۔ آج یہ الیکشن کمیشن کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے کاغذات میں کسی جگہ پہ یہ نہیں کہا کہ ہمارے اوپر یہ مقدمہ چل رہا ہے یا درج ہوا ہے۔ گویا جس طرح ہزارے وال قوم کو انہوں نے دھوکہ دیا، اس طرح یہ الیکشن کمیشن کو بھی جو ہے وہ دھوکہ دے رہے ہیں۔ اور آئین کی آرٹیکل 62 اور 63 کے مطابق یہ نااہل ہوتے ہیں۔ آئین کا آرٹیکل 62 یہ کہتا ہے کہ وہ فاسق، فاجر، ایماندار اور بے ایمان نہ ہو، جبکہ انہوں نے قوم سے بھی بے ایمانی کی اور قانون سے بھی بے ایمانی کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات، آئین کا آرٹیکل 63 کی
ذیل ایک ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ اگر اخلاقیات یا امن عامہ کا مسئلہ آپ بنائیں گے تو پھر بھی آپ الیکشن لڑنے کے اہل نہیں ہے۔ تو امن عامہ کا مسئلہ تو طے شدہ تھا کہ جب تحریکیں چلتی ہیں تو امن عامہ کا مسئلہ بنتا ہے۔ یہ بے ایمانی قوم کے ساتھ کرتے رہے، آج ان کی بے ایمانی جو ہے وہ میں بے نقاب کر رہا ہوں۔ دوسری بات، اس کے علاوہ میں یہ کہوں گا کہ ہزارہ کے غدار 3 سردار، سردار مہتاب، سردار حیدر زمان اور سردار یوسف ہیں، کہ سردار مہتاب نے 1997 میں پختونخوا کی قرارداد پاس کرائی، 2010 میں پختونخوا کو پاس کروایا نواز شریف کی وزارت عظمہ کے لیے، سردار حیدر زمان نے اس کے کہنے پہ تحریک رجسٹر کرائی، اور سردار یوسف جو کل اسے غدار کہتا تھا اپنی سیٹ کے لیے آج اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ اور باقی جو 9 لوگ ہری پور سے شامل ہوئے ہیں میرے بھائی، وہ کل تک تو جلسوں میں کہتے تھے نہرو لیگ، نواز شریف بڑا بزدل ہے، یہ تو دھماکے ہی نہیں کر سکتا تھا، ہم نے دھماکے کرائے ہیں۔ تو یہ لوگ، اس سے یہ ثابت ہوا 3 سال کے بعد کہ ان کو صرف اپنا اقتدار چاہیے تھا، یہ اس بولی عوام کو استعمال کرتے رہے۔ میرا یہ مطالبہ ہے چیف جسٹس سے کہ شہدائے ہزارہ کی ایف آئی آر درج کی جائے، زخمیوں کی ایف آئی آر درج کی جائے۔ اگر یہ کام نہ ہوا تو ہم شہدائے ہزارہ کے ورثاء اور زخمیوں ان کو ساتھ ملا کے جو بھی قدم اٹھانا پڑا، اس کے لیے میں نے کہا کہ اگر مجھے بھی جیل کی ہوا کھانی پڑی تو میں قوم کے لیے وہ جیل کی ہوا ضرور کھاؤں۔ اور میں اس موقع پر ہیومن رائٹس کمیٹی جو قومی اسمبلی کی تھی اس کے سامنے جب ہم گئے، وہ کیس ہم جیت کے آئے ہیں، اس میں انہوں نے باقاعدہ یہ کہا تھا کہ ایف آئی آر درج کی جائے اور شہداء کے ورثاء کو 15 لاکھ اور زخمیوں کو 10 لاکھ روپیہ دیا جائے۔ اس کے اوپر بھی میں موجودہ صوبائی حکومت سے یہ گزارش کروں گا کہ عمل درآمد جو ہے وہ کیا جائے۔ اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ انشاءاللہ یہ تحریک ختم نہیں ہوگی۔ اس تحریک کی مثال وہی ہے کہ جس طرح چلتا پانی ہوتا ہے، اس میں گٹر کا پانی بھی آتا ہے، نالی کا بھی آتا ہے اور گندا پانی بھی آتا ہے، لیکن پانی چلتا رہتا ہے اور گندے لوگ جو ہیں وہ سائیڈوں پہ ہو جاتے ہیں۔ ہم اس تحریک کو انشاءاللہ جاری رکھیں گے، یہ تحریک الیکشن کے بعد بھی جاری رہے گی۔ ہم 12 اپریل کو شہدائے ہزارہ کی برسی پہ مزید اپنے اقدامات جو ہیں ان کا اعلان کریں گے، اور میں ہزارے والوں کو کہوں گا، مجھے خود بھی قانون نے اجازت دی اگر میں نے اپنی، تو میں ان کے خلاف ان کے کاغذات پہ اعتراضات جا کے داخل کراؤں گا اور عام لوگوں کو بھیجوں گا کہ جا کر ان کے کاغذات کے ساتھ یہ ایف آئی آریں لگائی جائیں، اور قانون ہمیں یہ بتائے کہ کیا ایف آئی آر پہ اندر کنویکٹ ہونا، دہشت گردی کا ایکٹ یہ کہتا ہے کہ 10 دن کے اندر آپ چالان پیش کریں، یہ چالان کیوں نہیں پیش ہوا؟ صرف مکا کی وجہ سے۔ ہم ان کے خلاف اعتراضات بھی داخل کریں گے، قوم کے سامنے ان کو بے نقاب کریں گے، یا تو یہ شہیدوں کی ایف آئی آر بھی درج کرائیں کہ جن غریب لوگوں کے، ان ماؤں کا کیا قصور ہے، ان بہنوں کا کیا قصور ہے، ان بیویوں کا قصور ہے کہ جن کے بچے مر گئے، ان کے پاس الیکشنوں کے لیے تو کروڑوں روپے ہیں، مگر سپریم کورٹ میں جانے کے لیے یہ 1,50,000 2 لاکھ روپے نہیں استعمال کر سکتے تھے، جس کا بار بار ہم نے ان کو کہا ہے۔ اور میں چیف جسٹس سے بھی کہوں گا، الیکشن کمشنر کے چودھری شجاعت سے لے کر امیر مقام سینیٹر وسیم سجاد، پی ایم ایل کیو اور پی ایم ایل این کی پوری قیادت کو اس مجرمانہ واقعے کے جو ہیں یہ ذمہ دار ہیں، ان کو سامنے لایا جائے، اور جو لوگ اس ایف آئی آر میں نامزد ہیں میرے سمیت، اس کا فیئر ٹرائل کیا جائے۔ جب تک فیئر ٹرائل نہیں ہوتا، الیکشن کمیشن ان کو اس الیکشن کو ان کو جو ہے وہ روکے ان حلقوں سے الیکشن لڑنے سے۔ یہ پہلے قوم کے سامنے تو حساب دیں، یہ قوم کے ساتھ دغا کر چکے ہیں، یہ صادق اور امین نہیں رہے، لہٰذا ہم اپنی کشتیاں جلا کے انشاءاللہ آج میدان میں نکلے ہیں، اور اس کے لیے میں ہر سطح پہ جانے کے لیے تیار ہوں، ہر سطح پہ ہم جائیں گے۔ قوم کی نمائندگی، قوم کا جو حق ہے، ہزارے وال قوم کے ساتھ جو دھوکہ ہوا ہے، اس کے لیے انشاءاللہ ہم بھرپور اپنی جدوجہد جو ہے وہ جاری رکھیں گے۔ یہ تحریک کسی کی ذہن میں نہ ہو کہ یہ ختم ہو گئی ہے، یہ انشاءاللہ الیکشن کے بعد بھی چلے گی، اور 12 اپریل کو انشاءاللہ ہم فیصلہ کریں گے شہداء کی برسی پہ کہ ہم نے الیکشن والے دن کیا کرنا ہے، اس سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے۔ اب اس تحریک کو عام ہزارے والوں کے ہاتھوں میں ہم نے دینا ہے، ان سودے بازوں اور مفاد پرستوں سے انشاءاللہ ان کو نجات دلائیں گے۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔